کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، دنیا میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، معمولی لباس پہنتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان زندگی گزارتا ہے، وہ قیمتی قیمتی لباس پہنتا ہے۔ اگر معمولی لباس پہننے کے پاس موت آئے گی تو قیمتی لباس پہننے کے پاس بھی موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے بندو، تم دنیا کے اندر جو بھی اعمال انجام دے کر کے جاؤ گے، جو بھی کرتوت انجام دے کر کے جاؤ گے، کل قیامت کے دن تمہیں پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بھائیو، کامیاب وہ شخص نہیں ہے، دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آدمی بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، ہم اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی دولت کما لیتا ہے، مال کما لیتا ہے، روپے پیسے کما لیتا ہے، گاڑی خرید لیتا ہے، دنیا کے لوگ اسی کو کامیاب کہتے ہیں، اور دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو کامیاب ہو گیا، یہ آدمی تو سکسیسفل ہو گیا، یہ آدمی تو سفلتا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا کی کامیابی ہو۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، کامیاب تو وہ ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کر دے، فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہے، اور حقیقی کامیابی وہی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدر اجلاس و ناظم اجلاس اسٹیج پہ تشریف فرما، نہایت ہی مخلص فضیلت الشیخ جناب مولانا رمضان صاحب الفیدی حفظہ اللہ وتولا، دیگر علماء کرام، پردہ نشین ماں و بہنوں، مستقبل کے ہونہار بچوں بچیاں، میرے بھائیوں، یقیناً
رات کا کافی وقت ہو چکا ہے اور ہم سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے علماء کرام مقررین کرام کا خطاب تقریر کو آپ نے سنا ہے. یقیناً ناچیز کو آپ سبھوں نے چیز سمجھا اور سب سے آخر میں آپ نے ناچیز کو وقت دیا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سبھوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے گاؤں کا اس پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دیا، آپ نے مجھے آنے کے لیے کہا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کافی رات میں آپ حضرات کے سامنے بہت قیمتی وقت نکال کر کے پہنچا. بہرحال بیان شروع کرنے سے قبل چند اشعار پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. حالانکہ میں کبھی اشعار وغیرہ پڑھا نہیں ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں پڑھ رہا ہوں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاد محبت کی آواز گونجے، جہاد محبت کی آواز گونجے، کہاں جلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت، وہاں مال دولت کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت. بہرحال میرے بھائیوں، زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے نعت و کلام اور اشعار وغیرہ پڑھوں. مزید اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے میرے بھائیوں، یقیناً آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت. یقیناً موت یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسان سننا نہیں چاہتا.
اور انسان لفظ موت کو سننے کے لیے گوارا نہیں کرتا، اور ایک انسان جب کسی انسان کی موت کی خبر سنتا ہے تو وہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان یقین نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج انسان دنیا میں موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس سے؟ بولیے آپ لوگ، آواز دیجئے۔ موت سے۔ کس سے؟ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان دنیا میں موت سے کبھی نہیں بچ سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک انسان اس دنیا میں رہ کر کے اگر جہنم سے بچنے کی کوشش کرے تو وہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جب ایک انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں کے گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے والے ہیں، لیکن اس دنیا سے ایک انسان کا جانے یعنی موت سے ایک سیکنڈ پہلے اور ایک منٹ پہلے بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فلاں انسان کی موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، اور آپ کو ایک بات، بہت پوائنٹ کی بات بتا دوں، انسان دنیا میں موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے جب انسان کی روح کو نکالتے ہیں تو پیر سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی آپ مرض الموت کے پاس بیٹھ کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اس لیے روح کو پیر سے نکالتا ہے تاکہ انسان موت سے بھاگ نہ سکے، اور اللہ تبارک و تعالی روح کو کہاں سے نکالتا ہے؟ سر سے نکالتا ہے، تاکہ یہ آنکھیں موت کی پیچھا کرتی ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ موت کے وقت انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے یہ طلباء کہتے ہیں، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ الموت کل نفس، الموت قدح کل نفس شاربہ۔ موت یہ ایک ایسا پیالہ ہے جس پیالہ سے ہر ایک کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازہ سے ہر ایک شخص کو، ہر ایک انسان کو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جاندار ہو، اس کو داخل ہونا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس موت کے فرشتوں کو بھیجا۔ جب موت کے فرشتے موسیٰ کے پاس آئے تو موسیٰ نے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تو نے جس بندہ کی روح کو قبضہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اے اللہ تیرا وہ بندہ موت نہیں چاہتا ہے۔ کہا کہ اے فرشتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کہہ دینا کہ وہ کسی بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارے گا، اور اس کے ہاتھ پر جتنی بالیں آئیں گی ایک ایک بال کی عوض گن کر کے اضافہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کیا؟ کہا کہ اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ کہا کہ اچھا، اس کے بعد پھر موت؟ اے اللہ جب اس کے بعد موت آئے گی، اے اللہ تو پھر موت ابھی منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن حکیم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا، دنیا میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، معمولی لباس پہنتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان زندگی گزارتا ہے، وہ قیمتی قیمتی لباس پہنتا ہے۔ اگر معمولی لباس پہننے کے پاس موت آئے گی تو قیمتی لباس پہننے کے پاس بھی موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے بندو، تم دنیا کے اندر جو بھی اعمال انجام دے کر کے جاؤ گے، جو بھی کرتوت انجام دے کر کے جاؤ گے، کل قیامت کے دن تمہیں پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بھائیو، کامیاب وہ شخص نہیں ہے، دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک آدمی بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، ہم اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی دولت کما لیتا ہے، مال کما لیتا ہے، روپے پیسے کما لیتا ہے، گاڑی خرید لیتا ہے، دنیا کے لوگ اسی کو کامیاب کہتے ہیں، اور دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو کامیاب ہو گیا، یہ آدمی تو سکسیسفل ہو گیا، یہ آدمی تو سفلتا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگوں، کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا کی کامیابی ہو۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، کامیاب تو وہ ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کر دے، فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہے، اور حقیقی کامیابی وہی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں۔ دولت کما لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، روپے پیسے کما لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، گاڑیاں خرید لینا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جب دنیا کے اندر کچھ ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کہتے کہ فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ کامیاب یہ نہیں ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ان اعمال کا پورا کے پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت کی ہم نقشہ کھینچتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت۔ وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن مجرموں کے سامنے، گناہگاروں کے سامنے، فاسقوں کے سامنے جب رجسٹر کو کھول دیا جائے گا، جب رجسٹر کھول دیا جائے گا، وہ آدمی دیکھے گا اور کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ، میں نے تو دنیا کے اندر جو بڑا گناہ کیا تھا اس میں، اس رجسٹر میں، اس کھتا میں وہ بھی درج ہے۔ اے اللہ، میں نے چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی درج ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اے اللہ، میں نے ذرہ برابر نیکی کیا تھا، اے اللہ آج اس رجسٹر میں درج ہے۔ اے اللہ، میں نے دنیا کے اندر، اے اللہ میں نے ذرہ برابر گناہ کیا تھا، اس رجسٹر میں درج ہے۔ اے اللہ، میں نے تو تنہائی میں بند کمرے میں چھپ کر کے برائی کیا تھا کہ دنیا کے کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے، ہمارے امام صاحب نہیں دیکھ رہے، مولوی شاکر نہیں دیکھ رہے، دنیا کے کوئی CCTV کیمرہ میں نہیں دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ، لیکن پروردگار عالم، یہ کیسا رجسٹر ہے، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ میں نے جو گناہ کیا تھا، اے اللہ جو چھوٹا کیا تو جو بڑا کیا تھا، اے اللہ تمام کے تمام اس رجسٹر میں درج ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اے لوگو کرام الکاتبین کو مقرر کر دیا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، کرام الکاتبین کو مقرر کر دیا ہے۔ ہم جو بھی اعمال انجام دیتے فوراً فرشتے اس کو لکھ لیتے، فوراً فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یقیناً یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی اگر ہے تو وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ آخرت کی تیاری کیجئے، آپ کے اندر فکر آخرت ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، کہاں سے دولت آئے، کہاں سے مال آئے، کہاں سے روپیہ آئے، ہم کھائے بہتر، ہم زندگی گزارے، ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو جس دنیا کو تم ترجیح دے رہے ہو، اے لوگو جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اے لوگو جس دنیا میں مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، اے لوگو جس دنیا میں دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی قیمت کیا ہے؟ آئیے جب ہم اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نالا میں ایک مری ہوئی بکری کی بچی ہے۔ اللہ کے رسول اس مری ہوئی بکری کی بچی کو اٹھاتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کون ہے تم میں سے جو اس بکری کو ایک درہم میں خرید لے؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ کسی کو فری میں بھی دے دے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کسی کو مفت میں بھی دے دے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، رب کے سامنے، اے میرے صحابہ، اس دنیا کی قیمت، اے میرے صحابہ جس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اے میرے صحابہ جس دنیا میں مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اے میرے صحابہ اس دنیا کی قیمت اس مری ہوئی بکری کی بچی سے بھی کم ہے۔ اس دنیا کی قیمت نہیں ہے جس دنیا کو ہم اور آپ ترجیح دے رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آج ہم اور آپ موت سے غافل ہیں۔ میرے بھائیو، ہم موت سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر فکر آخرت نہیں، ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہماری موت کہاں آ سکتی ہے، کب آ سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری موت نماز کی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اے سرزمین کندوا کے نوجوانوں، ہماری موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ او سرزمین کندوا کے بزرگوں، ہماری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ او سرزمین کندوا کی ماؤں بہنوں، ہماری موت کہاں آئے گی اور کس وقت آ سکتی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اے نوجوانوں، ہماری موت نماز کی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ہماری موت شراب کے اڈے میں بھی آ سکتی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ہم کان میں ایئر فون لگا رہے ہیں، بائک میں سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل میں سفر کر رہے ہیں، اسی حالت میں بھی ہمارے پاس موت آ سکتی ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موت نہ دیتے تو جناب محمد الرسول اللہ کو موت نہ دیتے۔ اے میرے نوجوانوں، موت تو سب کے پاس آئے گی، سب کو ایک دن مر جانا ہے، ہمیں ہمارے پاس موت آ جائے گی۔ اے نوجوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کے پاس موت آتی ہے، ملک الموت آتے روح قبضہ کرنے کے لیے، انسان کے سامنے اس کے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوئے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک انسان کو بڑی محبت کرتا تھا دنیا میں،
ایک انسان ایک دوسرے انسان سے پیار کرتا تھا. باپ بیٹا سے محبت کرتا ہے, بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے, بیٹی ماں سے محبت کرتی ہے, ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے. لیکن بیٹا کی موت ہو رہی ہے, ماں سامنے بیٹھی ہوئے, جوان بیٹا ہے, ملک الموت سامنے ہے, روح قبضہ کر رہے ہیں, لیکن اس موت سے ماں بیٹے کو نہیں بچا پا رہی ہے. یہ موت جب انسان کے پاس آتی ہے, انسان بے بس ہو جاتا ہے, انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے. اے میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو موت دیتا ہے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے, انسان مجبور ہو جاتا ہے, انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے. اس لیے ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں, نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے, یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے. آئیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اے لوگو, اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں, ہم نے تمہیں زندگی دی ہے, ہم نے تمہیں زندگی دی ہے. اچھا, پھر زندگی کے بعد اے انسانوں ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں. اے انسانوں, تاکہ تم اپنے آپ کو نیک اعمال کر لو. اے انسانوں, ہم تمہیں موت کے بعد آزمائیں گے, ہم موت کے بعد تمہیں یہ امتحان لیں گے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آیا ہے, تم میں سے کون زیادہ نیک عمل کر کے آیا ہے. میرے بھائیوں, پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا تو امتحان کی زندگی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے بھیجا ہے. اے انسانوں, ہمارے پاس اسی لیے وقت ہے کہ ہم نیک اعمال کریں, اور برائی کرتے وقت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. اے انسانوں, ایک آدمی برائی کر رہا ہے بند کمرے میں, تنہائی میں, دنیا کی کوئی ہستی تو نہیں دیکھ رہی ہے. اے نوجوانوں, لیکن اس وقت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. دنیا کے اندر کوئی انسان نہ دیکھے. مولوی صاحب اس دن آئے تھے ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوا, جلسہ میں تقریر کیے تھے. وہ مولوی صاحب تھوڑی نہ گھر سے دیکھنے آ رہے, چلو بھائی برائی کا کام کر لیتے, چلو بھائی کوئی بھی کام کر کے نکل جاتے ہیں. یہ ہماری سوچ غلط سوچ ہے. نوجوانوں, آپ موت کو یاد کریں. آپ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی کو اٹھا کر, صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, یہ وہی عثمان بن عفان ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا, اے عثمان جنتی ہے, جنتی ہے. لیکن یہ صحابی رسول جب کسی قبرے کے سامنے گزرتے تھے, جب کسی قبرے کے سامنے سے پار ہوتے تھے, جب قبرستان کے سامنے سے گزرتے تھے, میرے بھائیوں, قبرے کو دیکھ کر کے آخرت یاد آ جاتی تھی, اور اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی بتر ہو جاتی تھی. دیکھنے والوں نے پوچھا, اے عثمان, جب نبی آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ کرتے, اے عثمان آپ نہیں روتے, لیکن جب آپ کسی قبرے کو دیکھتے تو آپ اتنا کیوں روتے؟ عثمان نے جواب دیا کہ اے لوگوں, میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے یہ قبر اول منزل ہے, اگر قبر آسان ہو جائے تو اے لوگوں اس کی بعد والی منزل بھی آسان ہو جائے گی. اے لوگوں, اللہ کے رسول کے اندر فکر آخرت دیکھیے. اللہ کے رسول کھجور کی چٹائی میں لیٹے ہوئے, آپ کھجور کی چٹائی میں لیٹے, آپ کے پیٹھ پر نشان آ جاتا ہے. عمر فاروق دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد رونا شروع کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اے عمر کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے نبی ہیں, اے اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے رسول ہیں, اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام نہ کر دے؟ کہتے ہیں عمر دنیا میں نرم بستر کی ضرورت نہیں ہے. اے عمر کل فی الدنیا کا انک غریب, کل فی الدنیا کا انک غریب. اے عمر دنیا کے اندر ویسے ہی زندگی گزارو جیسا کہ ایک اجنبی شخص زندگی گزارتا ہے, اجنبی کی طرح ہم اور آپ زندگی گزارے. میرے بھائیوں, کافی رات ہو چکا ہے,
وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ حضرات قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہیں۔ آندھی آئی، بہت سارے ہمارے بھائی جن کا ایمان میں تو کہتا ہوں کہ کچا تھا، اسی لیے کرسیاں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ آپ سبوں کا ایمان پکا ہے، اور آپ حضرات یہاں بیٹھ کر کے زندہ دلی کا اپنے آپ کو ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً میں یہ احساس کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایمانی جوش ہے، آپ کے اندر ایمان ہے۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، آندھی آئی، لیکن آپ نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیگر مقرر کو آپ نے سن چکا تھا، لیکن آپ نے مجھے سننے کے لیے دل ٹھان کر کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری ماں و بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی بات سنیں، سننے کے بعد ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے حالانکہ موضوع دیا گیا تھا فکر آخرت، اور ایک موضوع اور دیا گیا ہے یہاں آنے کے بعد، آپ کے گاؤں آنے کے بعد، اصلاح معاشرہ۔ چونکہ آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور میرے خیال سے پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں عید کے موقع پر ہے نا مولانا، پہلی مرتبہ اس طرح کا پروگرام ہوا، اور یقیناً آپ سبوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ ہر خیر کے کام میں آپ سبوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ اس دینی اجلاس کو آپ سبوں نے قائم کیا، منعقد کیا ہے۔ آپ نے علماء کرام کی عزت بھی کی، بیرونی علماء کو آپ نے بلایا، اور آپ سن رہے ہیں۔ یقیناً یہ جلسہ جلوس جہاں سے اصلاح ہوتی ہے بہت ساری برائیوں کی، میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں، جہاں کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں یہ میں ضرور کہتا ہوں، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور میں آپ سبوں کو یہ مشورہ دے کر کے جاؤں گا یہاں سے، رات کی اس تاریکی میں خاص طور پر سرزمین کندوا کے اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج، یہ پیغام دے کر کے جاؤں گا کہ نوجوانوں، آپ برائیوں کو روکنے کے لیے اسی طرح آپ جلسہ کا منعقد کیجیے۔ یہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، 2 دن کے جلسے ہوتے ہیں، جہاں سے لوگ کوئی عبرت حاصل کر کے نہیں جاتے، لوگ اصلاح کر کے نہیں جاتے، اور بہت ساری برائیاں، بے حیائیاں ہوتی ہیں وہاں سے۔ اسی لیے اس طرح آپ جلسہ قائم کیجیے، اس طرح جلسہ کا آپ منعقد کیجیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ سرزمین کندوا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کے لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ کے پاس نہ مال کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ روپے پیسے کی کمی ہے۔ آپ اس طرح کا پروگرام مہینہ مہینہ منعقد کیجیے، مہینہ مہینہ آپ اس طرح کا پروگرام رکھیے، علماء کو بلائیے، اور آپ دین کا کام میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔